مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کل حدیث جبریل کے ابتدائی حصے کی روشنی میں عقائد کے اور ایمانیات کے متعلق کچھ عرض کیا گیا تھا، اور اسی وقت یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ اگلے ٹکڑے پر گفتگو کی جائے، لیکن وقت تنگ ہو گیا تھا، اس لیے اس کو آج کے لیے مؤخر کیا گیا تھا۔ تو آج وہی مضمون ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایمان اور اسلام دونوں کے بارے میں جب سوال کر لیا اور آپ نے جواب دے دیا، تو اب بظاہر ہمارے اعتبار سے مضمون پورا ہو جانا چاہیے۔ بھائی ایمان کی بات ہو گئی، عقیدے کی، اسلام کی بات ہو گئی، یعنی عمل کی، دو ہی چیزیں ہیں، عقیدہ اور عمل، بات ختم ہو گئی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے نے سوال کیا ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے بڑے پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے بعد اس مضمون کے بیان کی امت کو ضرورت تھی۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر نہیں بھی دیکھ رہے فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہاں جو سوال ہے جبریل علیہ السلام کا کہ مجھے آپ احسان کے بارے میں بتائیں، اس احسان کے لفظ کو سمجھ لیا جائے۔ احسان ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں اور اس کے معنی آتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ عربی زبان میں اس معنی میں بھی احسان آتا ہے، لیکن ویسے اصل معنی کے اعتبار سے یہ احسان کا لفظ بہت عام ہے اور بہت جامع لفظ ہے۔ لفظی ترجمہ ہے احسان کا خوبصورت بنانا، کسی چیز کو اچھا بنانا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال کا مطلب یہ ہے ایمان آپ نے بتا دیا، اسلام آپ نے بتا دیا،
اب آپ یہ بتائیں اس ایمان اور اسلام کو خوبصورت بنانے کا کیا حکم ہوگا؟ اس کو اگر ہم تھوڑا سا لفظ بدل کر کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کا معیار اچھا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ آج کل کی زبان میں کہیں کوالٹی اچھی بنانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اور یہ بات ہم سب کی سمجھ میں یوں آنی چاہیے کہ جتنے بھی ہم انسان ہیں، مسلمان ہوں یا کوئی ہو، انسانوں کا ایک عام مزاج ہے، ایک نفسیات ہے. وہ یہ ہے مزاج کہ ہم اپنے دنیا کے معاملات میں کوالٹی کو پسند کرتے ہیں. ہمیں اگر کپڑا خریدنا ہے تو ہم اچھا کپڑا خریدتے ہیں اپنی گنجائش کے مطابق. ہمیں اگر کھانا بنانا ہے تو اپنے حیثیت کے اعتبار سے بہتر کھانا کھاتے ہیں. ہمیں اگر مکان بنانا ہے تو اپنی جیب کے اعتبار سے اچھا جتنا اچھا بنا سکے مکان بنائیں گے. دنیا کا کوئی کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوالٹی ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کاروبار میں ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے. ہماری یہ فیکٹری، ہماری یہ دکان، ہمارا یہ کام ہمیں اتنا پروفٹ دے، اتنا منافع دے، یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. اور اگر ہمارے اس کاروبار سے اتنا منافع نہیں ملتا تو ہم پریشان ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، حل کرو اس کو، کہاں کمی ہے، یہ تلاش کرتے ہیں. آپ حضرات کو میں کیا سمجھاؤں گا، یہ بات کاروبار کے اصول کو آپ جانتے ہیں کہ اگر کاروبار منشا کے مطابق نہیں چل رہا ہے تو مشورہ دینے کے لیے آج کل تو بڑی بڑی تنخواہیں دے کر لوگوں کو رکھا جاتا ہے. وہ جو مشیر ہوتے ہیں، وہ جو ایڈوائزر ہوتے ہیں، آج کل اصل کام کرنے والوں سے زیادہ ان کو پیسہ دیا جاتا ہے. ابھی کون سنا رہا تھا آج کل میں لطیفہ سا لگا مجھے تو کہ کولگیٹ کی کمپنی کے پاس ایک انجینئر آیا اور اس نے آ کے کہا کہ آپ مجھے اپنے یہاں میری شرط پر ملازم رکھ لیں، آپ کی سیل 25% بڑھا دوں گا. اب آپ غور کریں 25% تو بہت ہوتا ہے، سیل 25% بڑھ جائے گی تو کتنے کروڑ کو کمائیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی کیا کرو گے تم؟ انہوں نے کہا یہ میں پہلے نہیں بتاؤں گا، پہلے آپ میری شرطوں پر سائن کریں تب میں بات کرتا ہوں. لیکن یہ گارنٹی ہے میری کہ 25% آپ کی سیل بڑھ جائے گی. انہوں نے دستخط کر دیا، طے کر دیا کہ ہم آپ کو رکھتے ہیں، بتاؤ کیا کرنا ہے. اس نے کہا کولگیٹ کا جو ٹیوب ہے اس کا منہ تھوڑا سا بڑا کر دیجیے جس سے نکلتا ہے کولگیٹ. ابھی چھوٹا ہے، دباتے ہیں تھوڑا سا نکلتا ہے اور جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ واپس چلا جاتا ہے، تو کئی دن میں جا کے ختم ہوتا ہے. جب بڑا بھی ہوگا تو جلدی ختم ہو جائے گا، لوگ مجبور ہوں گے جلدی خریدنے پر، تو 25% سیل بڑھ جائے گی. یہ دماغ کا اس نے استعمال کیا. تو کاروبار میں جہاں کہیں ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے، ہمارا جو نشانہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. ذرا غور تو کریں کہ دین کے معاملات میں ہمارا یہ مزاج کہاں چلا جاتا ہے. دنیا کے معاملے میں جو آدمی کوالٹی پسند ہے وہ دین کے معاملے میں کوالٹی کو کیوں نہیں پسند کرتا؟ وہ کیوں یہ چاہتا ہے کہ میں ہلکی سے ہلکی نماز پڑھ لوں اور مجھے اعلیٰ ثواب مل جائے؟ دنیا میں تو نہیں چاہتا ہے. دنیا میں تو کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی دکان کو اچھے سے اچھا بناؤں، فرنیچر میں کوئی کمی ہے، لک میں کوئی کمی ہے، یا میری ٹائمنگ میں کوئی گڑبڑ ہے، یا کوئی سامان میں کوئی بات ہے. کوشش کرتا ہے. دین کے معاملے میں وہ اس معیار کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ یہ مزاج ہمارا جو وہاں کام کرتا ہے یہاں کیوں نہیں کام کرتا؟ حضرت جبریل علیہ السلام یہی سوال کر رہے ہیں، احسان یعنی دین کا اعلیٰ معیار بتائیے کیا ہے؟ اور حضور علیہ السلام کا جواب
ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کچھ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ پیغمبر کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے، دین کا اعلیٰ معیار یہ ہے، کوالٹی یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب آپ ذرا غور کریں، ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی آدمی دیکھ رہا ہے، نگراں میرا دیکھ رہا ہے، تو وہ کام کو اچھا کرتا ہے۔ یہ تو فلسفہ ہے آج کل جو کیمرے لگائے گئے ہیں، سی سی کیمرے جو ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ کام کرنے والے کو یہ معلوم رہے کہ میرا نگراں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کام ٹھیک کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلسفہ 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی میں سمجھو، تم تو جانتے ہو نا کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ کوالٹی اعلیٰ معیار یہ ہے کہ تم عبادت ایسے سوچ کر کرو، یہ سوچ کر کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ معلوم ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، بالکل پکی بات ہے، بلکہ دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے تو انتظار ہے آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دولت نصیب فرمائے۔ اگر بہت ڈر لگتا ہے، حضور علیہ السلام والسلام تو یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم قیامت میں جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ہاں دیکھو گے؟ فرمایا دیکھو گے؟ تم ذرا یہ بتاؤ کہ 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں کچھ شک ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتا۔ فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ القدر، تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے 14ویں رات میں چاند کو دیکھتے ہو، اتنے کھلے طور پر۔ مگر ڈر کیوں لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے اکابر ہیں یہ ہمیں بہت ڈراتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو حضور نے وعدہ کیا ہے کہ اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، یہ اس پر ہے وعدہ کہ جب تم اللہ کی عبادت اعلیٰ معیار پر کرو، وہ جو معیار بتایا تعبد اللہ کانک تراہ، دنیا میں ایسی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر ایسی عبادت نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ پردے آ جائیں گے بیچ میں، یہ ڈر لگتا ہے۔ اگر نماز اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، عبادت اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، تو بیچ میں پردوں کی آڑ ہو جائے گی، صفات کے پردے آ جائیں گے، اتنا کھل کر نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی، سب سے شاندار اور سب سے لذیذ نعمت ہے۔ اس پر کوئی موقع ہوگا تو گفتگو کریں گے۔ ابھی تو یہ بات کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ تم یہ سوچو ذرا کہ اگر تمہارے سامنے تمہارا رب ہو اور تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہو، تو تم بتاؤ عبادت کا تمہاری حال کیا ہوگا؟ اس حال میں آ کر تم عبادت کرو۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ احسان ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عبادت کا لفظ بولا ہے حضور علیہ السلام نے۔ عبادت نماز بھی ہے، عبادت روزہ بھی ہے، عبادت حج بھی ہے، عبادت زکات بھی ہے، عبادت ذکر بھی ہے۔ جو عبادت تم کرتے ہو یہ سوچ کر کرو کہ میں اپنے اللہ کے سامنے ہوں۔ سمجھنے کی کیسی کرنی چاہیے، لیکن ایک مسئلہ اور ہے، اس پر ابھی گفتگو کر لی جائے چند منٹ میں۔ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دین صرف عبادت کا نام تو نہیں، ہمارا دین تو بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کا جو یہ معیار حضور علیہ السلام نے بتایا، یہ حاصل کیسے ہوگا؟ مثلا یہ کہ ہم آئے مسجد میں اور ہم بیٹھ کے سوچنے لگے کہ ہمارا اللہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہو جائے گا ایسا؟ ایسی کیفیت آسانی سے آ جائے گی؟ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے۔
ورنہ تو بہت آسان تھا، مسجد میں آئے اور فوراً احسان کی کیفیت حاصل ہو گئی. ہمارے حضرت نے اس کو حل کیا. ان کا ایک مضمون ہے، چھوٹا سا کتابچے کی شکل میں بھی چھپا ہوا ہے، طہارت کی اہمیت. طہارت کی اہمیت کے عنوان سے ایک پورا مضمون حضرت نے بیان فرمایا. اس میں جس ترتیب سے یہ بات بیان کی اس سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ عبادت کا یہ معیار کہ ہم ایسی عبادت کریں گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکمل طہارت حاصل کر کے اللہ کی عبادت کے لیے آئیں. اب مکمل طہارت کی بات اگر کوئی کرے گا تو ہمارے بچے بھی کہہ دیں گے کہ صاحب ہم تو پوری طہارت حاصل کر کے آتے ہیں، ہمارے کپڑے بھی پاک ہیں، ہمارا بدن بھی پاک ہے، ہمارا مصلہ بھی پاک ہے، ساری اور کیا پاک کریں، سب کچھ تو پاک کر لیا. مکمل طہارت تو ہو گئی، روزانہ کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، کبھی ہم نے بے وضو نماز نہیں پڑھی. علامہ ابن جوزی نے ایک لطیفہ لکھا ہے، ایک بڑے عالم گزرے ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اکابر میں سے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک مسجد میں ایک صاحب آئے اور دیکھنے سے لگا کہ کوئی عالم، تو اتفاق سے امام صاحب گئے ہوئے تھے. امام صاحب کا درس حدیث تک ہے اس لیے گئے. تو مؤذن صاحب نے سوچا کہ یہ بڑے مولانا آج آ گئے، ان سے نماز پڑھواؤ. تو مؤذن صاحب نے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں، مگر انہوں نے سختی سے انکار کیا، نہیں میں نہیں پڑھاؤں. انکار کر دیا تو اب کیا کریں، مؤذن صاحب نے خود نماز پڑھا دی. نماز کے بعد مؤذن نے سوچا کہ ان سے تعارف بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ نماز کیوں نہیں پڑھائی. تو قریب ہوا مؤذن ان سے اور جا کر کہا کہ آپ سے ہم نے کہا تھا کہ نماز پڑھا دیں، آپ نے پتہ نہیں کیوں نماز نہیں پڑھائی. تو حضرت نے جواب دیا کہ میرا معمول یہ ہے کہ اگر وضو نہ ہو تو میں امامت نہیں کرتا. ابھی نماز پڑھی تھی بس یہ امامت نہیں کرتے تھے، نماز پڑھنے میں کوئی ضرورت نہیں، بغیر وضو کی امامت نہیں کرتے تھے. انی اذا کنت علی غیر وضوء لم اصلی اماما. یہ مجھے ویسے یاد آ گیا جبکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے کبھی بے وضو نماز نہیں پڑھی. تو سوال یہ ہے کہ کامل طہارت کا پھر کیا مطلب ہوگا. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو طہارت کے 4 درجے ہیں. یہ مضمون حقیقت میں اس لائق ہے کہ اس کو 4 دن میں بیان کیا جائے، لیکن ہمارے سامنے کچھ اور موضوعات بھی ہیں بیان کرنے کے لیے، اس لیے ہم اس کو 4 دن کے بجائے کوشش کریں کہ 4 منٹ میں نہیں تو 10 منٹ میں بیان کر دیں. فرماتے ہیں کہ طہارت کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے کہ آپ اپنے بدن کو حقیقی نجاستوں سے پاک کریں، جو ہم کرتے ہیں، بدن پاک، کپڑے پاک، جگہ پاک. مگر حضرت نے اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بدن پاک ہونے کے بارے میں ذرا سا غور کر لیجئے. اگر آپ نے اپنے بدن کو حرام کے لقمے سے پالا ہے تو کیا اس بدن کو پاک کہا جا سکتا ہے؟ یہ چھٹی ہو گئی، اب پاک سمجھ رہے تھے وہ پاک نہیں رہا. کتنے لوگ ہیں دنیا میں، کتنے لوگ ہیں ہم میں جو حرام سے بچنے کی کوشش پوری کرتے ہیں مکمل طور پر. فرماتے ہیں کہ بدن اگر حرام کے مال سے پلا ہے، یہ گوشت، یہ ہڈیاں حرام کی غذا سے پل رہی ہیں، تو تم اس بدن کو پاک کہہ سکتے ہو؟ تو اس کا مطلب بسم اللہ پوری نہیں ہوئی، پہلا ہی درجہ مکمل نہیں ہوا. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ تمام ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کرو. جتنے ظاہری اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، کم سے کم ان اعضاء سے تو ہم سب گناہ کرتے ہی عام طور پر. ان سارے اعضاء کو گناہوں سے پاک کرو. ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، ہاتھ کا استعمال کسی دوسرے گناہ میں نہ ہو، پیروں سے چل کر کسی گناہ کی جگہ نہ گئے ہو، آنکھوں سے کوئی گناہ نہ کرو. آنکھوں کے گناہ کی بات آتی ہے تو ہمارے جوانوں کو الجھن ہونے لگتی ہے. وہ یوں کہتے ہیں کہ صاحب اس زمانے میں
آنکھ کے گناہ سے تو بچنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ گھر سے باہر قدم نکالا اور عورتیں نظر آنے لگتی ہیں، اور عورتیں جو ہے ماشاءاللہ دعوت نظارہ ہر وقت دے رہی، جیسے ظہر کے بعد ہم نے اکبر کا شعر پڑھا تھا کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں غیرت نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا، بے پردہ گھوم رہی ہے۔ تو اب ایسے میں کیا کرے آدمی، کیسے بچے آگے؟ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، جو بے پردہ نہیں ہو تو اس کا عمل اپنی جگہ، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ ہم بچ نہیں سکتے، یہ غلط بات ہے۔ اور اس کی سیدھی سادی دلیل یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں اللہ کا حکم اپنی جگہ باقی ہے یا بدل گیا؟ یہ جو اللہ کا حکم ہے اجنبی عورتوں کو نہ دیکھو، یہ تو باقی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جو کام آدمی کر سکتا ہو اسی کا حکم دیتے ہیں، جو نہیں کر سکتا اس کا حکم نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کر سکتے ہیں اس کو۔ ہمارے حضرت سے پوچھا گیا کہ صاحب ایسا ہے ہم ہر جگہ بچ لیں گے، پرہیز کر لیں گے، ایئرپورٹ پہ کیا کریں، پلین میں کیا کریں؟ وہاں بورڈنگ کارڈ بھی لڑکی سے لینا ہے، کوئی راستہ پوچھنا ہے تو لڑکی سے وہی ملے گی بتانے کے لیے، پلین میں جائیں گے چائے لینی ہے، کھانا لینا ہے، پانی لینا، سب کوئی دینے والی ہے، بچیں کس طرح؟ حضرت نے فرمایا بات کرنا مجبوری ہے، دیکھنا مجبوری نہیں ہے۔ بات کرنا ہی تو مجبوری ہے، آپ مت دیکھیے اس کی طرف۔ چنانچہ ہم نے تجربہ کیا، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تم میری طرف دیکھ کر بات کیوں نہیں کرتے، کبھی کسی نے شکایت نہیں کی کہ صاحب آپ جو ہے نیچی نگاہ کر کے کیوں بات کر رہے ہیں، کوئی نہیں شکایت کرے گا۔ خیر، کانوں کی بات کرتے ہیں تو کان کے سلسلے میں بھی ہمارے جوانوں کو اشکال ہے کہ صاحب کانوں سے کیا خاص گناہ، تھوڑا بہت میوزک ہی تو سن لیتے ہیں، یہ تو کوئی خاص گناہ نہیں ہے۔ آپ سنیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میوزک سننا دل کے اندر گناہوں کے جذبات کو اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے کھیتی پانی سے پرورش پاتی ہے، اس سے گناہ کے جذبات دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو مصیبتیں ہیں جن کی وجہ سے گناہ نہیں چھوٹتے ہم لوگوں سے، ہر طرف یہ سب سنتے رہتے ہیں۔ ماحول میں گناہ کرانے والے اسباب بہت ہیں، ان سے بچنے کی ہم کوشش کرتے نہیں ہیں۔ تو کان کے گناہ سے، آنکھ کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، ہاتھ اور پیروں کے گناہ سے بچو، اپنے سارے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کرو، یہ طہارت کا دوسرا درجہ ہوا۔ اس کے بعد طہارت کا تیسرا درجہ، حضرت نے فرمایا طہارت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے دل کو باطنی گناہوں سے پاک کرو۔ دل سے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب معلوم، اور دل سے ہونے والے اکثر گناہ کبیرہ ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، دل سے ہوتا ہے تکبر، گناہ کبیرہ، دل سے ہوتا ہے حسد، کسی کو اللہ نے نعمت دے دی، ہمارے پیٹ میں درد، اس کو اللہ نے کیوں دیا، یہ تو اس لائق نہیں تھا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں حسد کا ترجمہ جانتے ہیں آپ؟ حسد کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دینے سے پہلے آپ سے مشورہ کیا کریں کہ کون دینے کے لائق ہے۔ کوئی بات نہیں بھائی، اللہ نے کسی کو نعمت دی تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے گا دے گا، یا آپ سے پوچھ کر دے گا کہ کون دینے کے لائق ہے کون نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اپنے حساب سے دیتا ہے۔ تو حسد دل سے ہوتا ہے، تکبر دل سے ہوتا ہے، کینہ دل میں ہوتا ہے، اور ایک انتہائی خطرناک گناہ جس سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، ہمیں کا مطلب ہے ہمیں اپنے ترجیح کے لیے اس کا حملہ زیادہ محسوس ہوتا ہے، دکھاوا، ریاکاری، بہت خطرناک معاملہ ہے، اس کا حملہ سب سے زیادہ آپ لوگوں سے زیادہ ہم پہ ہوتا ہے، اس کا موقع ہمارے پاس زیادہ ہے۔ ہم مصلی میں کھڑے ہیں، ہم ممبر میں بیٹھے ہیں، کرسی میں بیٹھے ہیں، تو شیطان بار بار حملہ کرتا ہے۔ مول صاحب نماز ایسی پڑھاؤ کہ لوگ تعریف کریں، بیان ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ صاحب جیسا بیان نہیں سنا۔ اب اگر یہ دل میں بیٹھ گیا تو وہ سارا بیان تو بیکار ہو گیا۔ اور شیطان انسان کے اوپر حملے کرنے میں اتنا مستعد
کہ کسی حال میں انسان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. یعنی میں سچ کہتا ہوں آپ سے، میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو شیطان نا امید نہیں ہوتا کبھی بھی، اس کی صفت کو مجھے نشر آتا ہے، کبھی نا امید نہیں ہوگا. یعنی حد یہ ہے، میں کوئی گناہ گار آدمی ہوں، میں آپ سے اپنا تجربہ کہتا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ یہ مضمون ہم بیان کر رہے ہیں نیت کا، کہ نیت میں اخلاص ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، اور شیطان ہماری نیت پہ حملہ کر رہا ہے کہ بھائی صاحب بہت اچھی تبدیل کر رہے ہو. ہے نا خطرناک بات؟ بہت چوکس رہنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد بھی ڈر لگتا ہے کہ کہاں غلطی ہو جائے. تو یہ دکھا، ایک آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور دل میں آیا کہ کئی آدمی دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اچھی سی نماز پڑھنی، تو ہو گئی نا بیکار نماز، اللہ کے یہاں کچھ نہیں ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان کسی عمل کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، یہ عمل جو میرے لیے کرنے کا تھا، یہ تو نے اس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا، تو انا اپنا شرکا، جتنے پارٹنر تو نے بنائے، جتنے شریک تو نے بنائے، ان سب سے زیادہ میں بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں تیرا عمل انہیں کے حوالے کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں. تو دل کو گناہوں سے پاک کرو، یہ تیسرا درجہ ہوا طہارت کا. اور آگے میں فرمایا اپنے دماغ کو گناہوں کے خیالات اور گناہوں کے ارادوں سے پاک کرو. یہ اور مشکل کام ہے. دماغ میں گناہ کے خیالات، آج کا نوجوان طبقہ میں سمجھتا ہوں 50% سے زیادہ گناہ اس کے دماغ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، نیٹ کی برکت سے. وہ دیکھتا ہے وہ کچھ خباستیں، بعد میں اس کی ریل دماغ میں چلتی رہتی ہے اور اس سے آپ کی لذت لیتا رہتا ہے. گناہ کر نہیں رہا پھر بھی گناہ ہو رہا ہے. اور پھر ارادہ، گناہ کا ارادہ، آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر موقع ملا تو دیکھیں گے، گناہ کرنے کا موقع ملا، یعنی گویا گناہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ موقع نہیں ہے. یہ ہم جیسے لوگوں کا تقویٰ ہے. ہم لوگوں کا تقویٰ یہی ہے کہ ہمیں گناہ کا موقع نہیں ملتا، اسی لیے نہیں کرتے. پتا تو اس وقت چلے گا کہ جب ہمیں گناہ کا موقع ملے اور ہم گناہ نہ کریں. ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے دلی کا، کہ دلی میں دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے کی بات ہے، جب دلی ہی میں علم کا مرکز تھا اور مختلف جگہ پر اساتذہ پڑھایا کرتے تھے. تو ایک طالب علم تھا جو کسی مدرسے میں کسی استاد کے پاس پڑھتا تھا اور ایک مسجد میں رہتا تھا. وہ مسجد بھی لکھی ہے دلی کے اندر، وہ مسجد موجود ہے باقاعدہ، مغلوں کے دور کی بات ہے. وہ وہاں قیام کرتا تھا رات کو. ایک مرتبہ عشاء کی نماز جب ہو گئی، سب چلے گئے، تو وہ اپنی کتاب لے کر بیٹھ گیا، مسجد کا دروازہ بند کر لیا. اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ اٹھا، اس نے دروازہ کھولا تو ایک جوان خوبصورت لڑکی جلدی سے اندر آئی اور اندر آ کر اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا مسجد کا. اب یہ گھبرایا، اس نے کہا کہ بھائی تم کون ہو، کیوں آئی ہو، یہ تم کیا کر رہی ہو، دروازہ بند کر رہی ہو، کیا بات ہے، آ کے نکلو جلدی سے یہاں سے. کوئی آگے آپ دیکھ لیا تو کیا ہوگا، مجھے تو لوگ مسجد سے نکال دیں گے کہ یہاں لڑکی کو لے کے آیا ہے. تو اس نے کہا کہ جلدی نہ کرو، میری بات سن لو. اس نے بتایا کہ میں کوئی غلط ارادے سے نہیں آئی ہوں، میں کوئی غلط لڑکی نہیں ہوں، میں معزز آدمی کی بیٹی ہوں اور میں اپنے رشتے داروں کے یہاں ادھر گئی تھی، وہاں سے واپس آ رہی ہوں، گھر اس طرف ہے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ مسجد کے سامنے جو چوراہا ہے اس پر جھگڑا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، وہی میرا راستہ ہے. اگر اس وقت میں وہاں سے گزروں گی تو مجھے بھی کوئی پکڑ لے گا، میری عزت بھی خراب ہو سکتی ہے، مجھ پر حملہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں اپنی عزت بچانے کے لیے مسجد میں آ گئی ہوں، تم تھوڑی دیر مجھے مسجد میں گزارنے دو، یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا تو میں چلی جاؤں. اب وہ بیچارہ کیا کرتا، خاموش ہو گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کونے میں بیٹھ جاؤ. وہ اس کونے میں بیٹھ گئی. دوسرے کونے میں وہ اپنا پہلے سے کتاب پڑھ رہا تھا، وہ پڑھنے بیٹھ گیا.
وہ بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں، چراغ جلتے تھے، وہ چراغ جلا کر بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے. تو اس لڑکی نے دیکھا، ظاہر ہے کہ آپ نفسیاتی اعتبار سے دیکھیں کہ صورت حال ہے وہ عجیب ہے. مسجد ہے، تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، آنے کی بھی امید نہیں ہے. مسجد میں کون آئے گا رات میں؟ لڑکا ہے اور لڑکی ہے، تو وہ لڑکی مستقل اسی پر نظر رکھے ہوئے تھی. اس نے یہ دیکھا کہ وہ ایک عجیب حرکت کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے اور اچانک اپنی انگلی کو چراغ کی لو پر لاتا ہے. چراغ جل رہا ہے، اس کی جو آگ ہے اس کے اوپر کو رکھتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس سے جلن ہوتی ہے، جب وہ جلتی ہے انگلی تو ہٹا لیتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر کتاب پڑھنے بیٹھ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر بھی کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، چراغ کے اوپر لگاتا ہے، پھر واپس لے جاتا ہے. وہ لڑکی تعجب سے دیکھتی رہی کہ یہ عجیب حرکت کر رہا ہے. باہر کا ہنگامہ کچھ دیر کے بعد ختم ہو گیا تو اس لڑکے نے جا کر دیکھا راستہ صاف ہے، تو آ کر اس سے بتایا لڑکی سے کہ بھائی جاؤ، تمہارا راستہ صاف ہو گیا، تم اپنے گھر جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو گھر جانا ہی ہے، لیکن میں جانے سے پہلے تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم کتاب پڑھتے ہوئے جو بار بار انگلی چراغ پر لگاتے تھے اس کا کیا مقصد تھا؟ اس نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب ہے، تم اپنے گھر جاؤ، میرا پیچھا چھوڑو. اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں جب تک تم بتاؤ گے نہیں. تو اللہ کے بندے نے بتایا کہ دیکھو مسجد میں کوئی نہیں تھا، تم اکیلی، میں اکیلا، شیطان میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، میرا نفس بھی مجھے بہت پریشان کر رہا تھا، اور دونوں کا ایک تقاضا تھا کہ اتنا اچھا موقع ہاتھ نہیں آئے گا، جوان خوبصورت لڑکی خود آ گئی ہے، تم بلا کر نہیں لا رہے ہو. اگر شور بھی مچائے گی تو باہر آواز نہیں جائے گی، باہر تو خود ہنگامہ ہو رہا ہے، کوئی اس کی مدد کو آنے والا نہیں ہے، اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی اس لیے کہ خود آئی ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھا لو. میرا نفس اور شیطان مجھے پریشان کر رہا تھا، تو جب زیادہ غلبہ ہوتا تھا خواہش کا تو میں اپنی انگلی کو چراغ کی لو پر لے جاتا تھا، اور جلن ہونے کی وجہ سے جب ہاتھ میرا خود ہٹتا تھا تو میں اپنے نفس سے کہتا تھا کہ تیرے اندر دنیا کی چھوٹی سی آگ میں جلنے کی ہمت نہیں ہے، تو جہنم کی آگ میں جلنے کی ہمت کیسے کرتا ہے. وہ چلی گئی، اور اگلے دن اس کا باپ مسجد میں آیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ رات کو یہاں کون رہتا ہے. لوگوں نے بتایا ایک طالب علم ہے، دور دراز کا رہنے والا. اس نے کہا کہ میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ آپ، وہ تو دور دراز کا غریب الدیار طالب علم ہے، پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہے، آپ کی بیٹی کے لیے تو بہت رشتے ہوں گے. کہاں رشتے تو بہت ہیں، مگر رات یہ قصہ پیش آیا ہے، اور میری لڑکی کا کہنا ہے کہ میں نے پاک دامن آدمی ایک ہی دیکھا ہے، میں اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس کا نام ہے تقویٰ. موقع ملے آدمی کو پورے طور پر گناہ کا، اور پھر آدمی گناہ سے بچ جائے، تو اپنے دماغ کو گناہوں سے اور گناہوں کے خیالات سے اور گناہوں کے ارادوں سے پاک کرو. حضرت فرماتے ہیں طہارت کے یہ 4 درجے حاصل کر لو محنت کر کے، پھر جب تم عبادت کرو گے تو وہ درجہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کا طرح اللہ کی عبادت جیسے اللہ کو دیکھ رہے وہ مل جائے گا، وہ حاصل ہو جائے گا. اللہ رب العزت بولنے والے گناہگار کو بھی اور آنسوں کو بھی نعمت عظمیٰ نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بدل دے اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 1-2 منٹ کے لیے مراقبہ کر لیجیے اللہ کی یاد. 2 منٹ آنکھ بند کرنے سے جھکا لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، دنیا سے اپنے ذہن کو ہٹا لیں. حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ انسان جب اپنے دل میں جھانکتا ہے تو اس کو اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنی اصل تصویر دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کے لیے پاکی مانگیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامه، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلوده، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئته، ولك الحمد حمدا لا يميت قائله الا رضاه، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت. انت اهل التقوى واهل المغفره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم عافنا ولا تسلطن علينا أحدا من خلقك بشيء لا طاقة لنا به. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجرا ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. اے اللہ، اے رب کریم، اے رحمان رحیم، ہم آپ کے کچھ گناہگار بندے آپ کے اس گھر میں جمع ہیں. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں سچا تقویٰ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس طالب جیسا تقویٰ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمارا حال کے لیے ہے کہ ہمیں جب کبھی گناہ کرنے کا موقع مل جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے گناہ کرنے کی. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے، ہمارے دلوں میں اپنا ایسا خوف دے دیجیے کہ ہمیں وہ گناہوں سے روک دے جیسے یوسف علیہ السلام کو آپ نے بچایا تھا. اے اللہ اسی طرح ہر موقع پر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں سچا تقویٰ نصیب فرما دیجیے. اللہ تنہائی کا تقویٰ نصیب فرما دیجیے. خلوتوں کا تقویٰ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے یقین اور ایمان کو بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور کر دیجیے. اے اللہ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کو ہماری ساری کمزوریاں معلوم ہیں، ہماری ساری ضرورتیں معلوم ہیں، ہمارا محتاج ہونا معلوم ہے. اے رحمان الرحیم ہماری ساری ضرورتیں غیر سے پوری فرما دیجیے، بغیر مانگے فرما دیجیے. آپ کی تو عادت ہے بغیر مانگے نعمتیں دیا کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیجیے. ہمارے دلوں میں جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے. ہماری اولادوں کے سلسلے میں اور سارے معاملات میں جو ہماری تمنائیں ہیں اللہ وہ پوری فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری تمام نسلوں کو اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو دین پر استقامت کاملہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس اعتکاف کو قبول کر لیجیے. اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول کر لیجیے. اس مجمع پر، اس مسجد پر، اس پوری بستی پر، اس خطے پر اپنی رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے. اے اللہ ہم نے جو مانگ لیا وہ دے دیجیے اور جو خیر معاملے سے رہتے عطا فرما دیجیے اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.